حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے۔ یعنی یہ نماز صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے دیگر امتوں کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی روش بھی یہی ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے۔ یعنی تہجد وسیلہ ہے کس کا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی پچھلے گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ، نمبر 3 مزید گناہوں سے بچنے کی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کے ذریعے، یعنی گناہوں سے روک بنتا ہے۔ یہ روایت جو ہے ابن خزیمہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی، پھر اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی، اپنے شوہر کو جگایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اگر شوہر نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ برابر کی بات ہے، دونوں کے لیے اجر بھی برابر کا ہے، اور دونوں کو حق بھی برابر کا ہے جگانے کا، اور دونوں کو پانی کا چھینٹا مارنے کا بھی حق ہے، اور اس میں کسی کی بھی بے عزتی کی بات نہیں۔ یعنی عورت اگر ایسا کرے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ اس کی طرف سے کوئی روڈنس نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو نیند کی حالت میں جگایا جاتا ہے اور خصوصاً اگر اس پہ پانی پھینک دیا جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بے عزتی ہو گئی یا اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا، اور عموماً لوگ اس وقت بہت غصے کا مظاہرہ پھر کرتے ہیں کہ کیوں جگایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ یعنی فرائض بہرحال افضل ہے، اور نوافل میں سب سے افضل تہجد کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اور اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے لمبی رات ہے، ابھی سوئے رہو، ابھی ٹائم ہے، ٹھہر کے اٹھنا، یعنی اس کو سلائے رکھتا ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے، یعنی آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر کو شروع کر دے تو ایک گرہ کھل جاتی، شیطان کے پھندے سے انسان آزاد ہونے لگتا ہے۔ اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے۔ یعنی جو شخص صبح نماز کے وقت پر، تہجد کے وقت، یا پھر کم از کم فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے، تو وہ ایک مطمئن شخص کی طرح اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی۔ عام طور پر ہم اطمینان کی تلاش میں رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمارے اندر ایک غم ہے، تو ہم اس کے اسباب نہیں جانتے کہ سبب کیا ہے۔ ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب شیطان کی گرفت میں ہونا ہے، اور شیطان اپنی گرفت ویسے تو دن کے وقت بھی انسان پر رکھتا ہے، لیکن خصوصاً رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ سوتا ہوا اٹھے انسان، اور اگر انسان ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو یہیں سے اطمینان قلب کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی تسلی ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی زمین سے سب سے قریبی آسمان پر۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ گویا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، انسان جو مانگے اس کو ملتا ہے، اور خصوصی طور پر بخشش کے طلب کرنے کا وقت، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، ہم نے تو زندگی میں کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں۔
بخشش مانگے گناہگار لوگ، ہم تو نیک لوگ ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہماری تو ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے گئے تھے، وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا رات کو کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی صرف گناہوں کی بخشش ہی نہیں بلکہ نعمتوں پر شکر بھی واجب ہے۔ جہاں ایک طرف گناہوں کی بخشش انسان کے لیے اللہ کے قرب کے راستے ہموار کرتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب پہلی سنت میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اللہم اعوذ بک من ضیق ضاد یہ قاف من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ بھی 10 بار۔ اور پھر فرماتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر وضو کرتے اور تہجد شروع کرتے، یعنی یہ بھی وضو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے آنکھ کھلی یا بستر پر لیٹے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے اچھا ایک سائڈ پہ سو کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یکدم اٹھتے تھے، سستی کے مارے نہیں کہ کبھی ایک طرف لیٹ گئے پھر دوسری طرف سو گئے پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، نہیں، جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراً اٹھ جاتے تھے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، سائڈ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیٹتا ہے، تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی، یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لکھ کے لگا دیں، چپکا دیں، اور جب یاد ہو جائے تو پھر اتار دیں، جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یادداشت کے لیے رکھ لیں۔ اسی طرح نیند سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک چیز پڑھ لیں، دوسرے دن دوسری پڑھ لیں، تیسرے دن تیسری پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ساری ایک دن بھی پڑھنا چاہیں، دیکھیں وقت کی بات ہے نا، ہو سکتا ہے اس وقت عمر کے اس حصے میں آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہوں، آپ یہ سب کچھ نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر باقی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، پھر نیند بھی کم ہو جاتی ہے، پھر زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے، تو ایسے میں جب انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت اور موقع زیادہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح یعنی یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے جاگے، اور یہ تہجد کے وقت ہی نہیں، اگر فجر کے لیے بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، پھر کیا پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کو دعا بھی کہا گیا، حالانکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اور مجھ سے پہلے انبیاء کو اس دن کی جو بہترین دعا سکھائی گئی یعنی یوم عرفہ کی دعا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حالانکہ اس میں مانگنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں، صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مانگا کچھ نہیں، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو اگر انسان پکار لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت کافی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے
یعنی آپ ایک مرتبہ اٹھے، یعنی جو صحابی روایت کرتے ہیں، تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے لے کر 200 تک 11 آیتیں یہ پڑھی، ان فی خلق السماوات سے لے کر بالکل آخر تک. یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ اٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وضو کے لیے نہیں گئے، بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ کے پھر اٹھ سکتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ انسانی نفس کی بھی ایک رعایت ہو جاتی ہے. لیٹے لیٹے آپ نے ایک ذکر پڑھ لیا، بیٹھ کے آپ نے دوسرا پڑھ لیا، پھر آپ وضو کو چلے گئے، تو اس میں وہ جو ایک طبیعت کی کسل مندی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی جاتی ہے، اور ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ لینا بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح آنکھیں کھل جائیں. تو زبانی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوئے سوئے پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آنکھ کھلتی ہے، ذکر شروع کرتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اور ذکر آدھے میں رہ جاتا ہے اور سو چکے ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی نا، دیکھ کے پڑھیں گے تو وہ الماری کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے، تو پھر سنت پوری نہیں ہو سکے گی. اور اسی طرح حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ پر تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا الہ الا انت. الہی تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے. تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے. تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف. تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے. الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا. سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ جو دعا استفتاح ہے تہجد کے وقت کی، یہ باہر نہیں نماز کے اندر پڑھنے کی دعا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا. ان دعاؤں کے پڑھے بغیر ذکار کیسے بن سکتے ہیں؟ ذکار کا صیغہ تو فعال کے اوپر ہے نا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو ذاکرات کیسے بن سکتے ہیں جب تک کہ یہ دعائیں زبانی نہ آتی ہوں اور اپنے وقت پر نہ پڑھی جاتی ہوں. ویسے بھی ذکر بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو مسنون ذکر ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جو اطمینان قلب اور خوشی اس وقت اس کام کو اس طریقے پہ کر کے نصیب ہوتی ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی. اگرچہ اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی نہیں نصیب ہوتی، اس طرح کا اطمینان نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دو مختلف لائف سٹائلز ہیں، دو مختلف طریقہ ہے زندگی ہیں. دونوں کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے، اثرات فرق ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل کوئی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کرنے کی کوشش کریں، ارادہ تو کریں. پہلے تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں ارادہ بھی کیا کہ نہیں، کیونکہ اگر ارادہ ہو گیا نا تو کام بھی ہو جائے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم جب کوئی ایسا کام سنتے تو پھر سوچتے نہیں ہمارا تو حالات اتنے کٹھن ہیں کہ یہ عمل ہمارے لیے نہیں. ویسے بھی نفل ہے، کوئی بات نہیں، نہ بھی ہو سکا تو کیا ہے، یہی کہہ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو کہ نہیں. لیکن
میں سمجھتی ہوں کہ جو عمر آپ بچیوں کی خاص طور پر اس وقت اس عمر کو غنیمت سمجھے اور اس میں آپ نے جو کچھ اب یاد کر لیا، عادت ڈال لی، وہ اگلی زندگی میں شدید مصروفیت کے باوجود بالکل عادت ثانیہ ہو جائے گی، ایک روٹین ہو جائے گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر اب نہیں عادتیں ڈالی، کل کو یا نئے سرے سے عادت ڈالنا بہت مشکل ہوگا. سنت مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ارادے، نیت اور پھر کوشش کی ضرورت ہے. کر لیں گے تو ہو بھی جائے گا، آخر کرنے والے کرتے ہیں. لیکن جب ہم پہلے ہی سے سوچ لیتے نہیں بڑا مشکل، وہ تو اللہ والے کرتے ہیں اور وہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو نہ اللہ والے ہیں اور نہ ہی نیک ہیں، تو کیوں نہیں ہے، ہو جائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. کون سی آیت تھی وہ؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ایک آیت کو اتنی دفعہ پڑھا اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے، اسی میں صبح ہو گئی. تو طویل قیام جو ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف کس وقت ہو، کوئی لمبی سورت پڑھ کے ہی، چھوٹی سورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن روح کے ساتھ، شعور کے ساتھ اگر آپ دوہرا کے بھی پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سورت یاد کر لی ہے اور آپ پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو صحیح طرح آتی نہیں ہے، یا آتی ہے تو اتنی تیز نہیں آتی، بہت رٹی ہوئی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ایک آیت کو 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ کے لمبا کر سکتے ہیں. یعنی طویل قیام صرف زیادہ قرات سے ہی نہیں، مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی 118 نمبر آیت ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا. وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا. آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا. ہماری تو کمر نہ ٹوٹ جائے. کر کے تو ذرا دیکھیں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ رمضان میں طویل رکوع اور سجدے کا موقع ملا. اس سے پہلے تو اس طرح کا سچ پوچھے کانسیپٹ بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ تو آپ کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے. ہم تو عام کمزور بندے ہیں. اصل میں ہم کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی انرجیز بیکار باتوں میں بہت لگا رکھی، بیکار غم پالے ہوئے ہیں، بیکار مشغلے ہیں، بیکار گفتگویں ہیں. انرجی تو لگتی ہے نا. آپ فضول کی باتیں سوچیں تو کیا انرجی نہیں لگے گی؟ آپ لایانی چیزوں پہ کڑنا شروع کر دیں، کیا انرجی نہیں لگے گی؟ لگے گی. تو پھر آپ کے پاس کوئی تعمیری مثبت کام کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ انرجی ہے. پھر اس وقت تک آپ خالی ہو چکے ہوتے ہیں. رات کو دیر تک آپ اگر فضول گپ شپ کرتے رہے تو صبح اٹھے گا کون، اور پھر صبح پڑھے گا کون، اور اگر پڑھے بھی تو کیا پڑھے اس میں. کبھی آپ نے سوچا کہ احادیث کی یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری صرف آپ کی گفتگو نہیں، آپ کے عمل کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ٹوٹل آپ کی گفتگو یہی ہے. اور اگر ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں اور ہماری باتوں کی کوئی کتاب تیار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے، ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں. اگر ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو کر لوگوں کے پاس جانے لگے، لوگوں تک پہنچنے لگے، ہم عملی نمونہ کیوں نہیں لوگوں کے لیے؟ ہمیں دیکھ کر لوگوں کے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ ہماری بات لوگوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ صرف اپنی گفتگو کے آئینے میں ہی اپنے آپ کو پہچان لے کہ ہم کہاں ہیں، کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیا باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں، کہاں کس حال میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے. کیا واقعی ہم اس لائق ہیں کہ کوئی ہم سے کچھ سیکھے؟ صرف اپنی گفتگو کے آئینے میں خود کو پہچانے. بعض اوقات کتنا بیکار بولتے ہیں، کتنا بے مقصد بولتے ہیں، کتنا ضرورت سے زائد بولتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصنوعی خاموشی اپنے اوپر مسلط کر لیں، کیونکہ پھر ہم دوسری ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں. لیکن بامقصد گفتگو کتنی ہے ہماری باتوں میں جو واقعی فائدہ مند ہو، تو پھر ذرا روک بھی لیا کریں نا اپنے آپ کو. اپنے ساتھ خود ہی محنت کریں گے تو بات بنے گی. سوچیں تو احساس تو کریں. جب کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. لیکن پہلی بات تو یہ نا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نہ اس کا حساب کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں نیکی نہ کرنے کا موقع یا ہمارے نیکی نہ کرنے کا ایک سبب اور ایک بڑی وجہ ہماری انرجیز کا بیکار چیزوں میں استعمال ہونا ہے، فضول کی سیاست میں ملوث ہونا ہے. اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا، دوسروں کے کاموں میں مداخلت خوب سوچتی ہے. خود کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے بہت دلچسپی، یا کیا نہیں کر رہے. بہت سے لوگ، بہت سی خواتین کمر درد کی شکایت کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ نمبر 1 رکوع کا صحیح پوزیشن پہ نہ ہونا ہے، اور نمبر 2 اس پوزیشن پہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہماری ہوتی.
یہ بتا رہی ہیں کہ کسی کی کمر میں درد تھا اور ٹھیک نہیں ہوتا تھا کسی چیز سے، تو ڈاکٹر نے ان کو یہ مشورہ کیا کہ طویل رکوع اور طویل سجدے کریں، بیسٹ ایکسرسائز ہے، کر کے تو دیکھیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صحیح پوزیشن پہ لائیں، بالکل اسٹریٹ رکھیں گردن اور کمر کو، پیٹھ اور گردن ایک لائن میں آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں ٹیڑھی کرتے، یوں کر کے بس کرتے، یہ غلط پوزیشن ہے، اس سے تو اور بیمار ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ سر پھینک دیتے ہیں نیچے کو، یہ بھی غلط پوزیشن ہے، اس سے بھی کام خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح پوزیشن پہ رکوع لمبا کریں تو یقینی طور پہ کمر درد کا علاج ہے۔ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں نا کمر کے، آپ اس کو روک کے رکھے ہوتے ہیں ایک سیدھی لائن میں۔ 2 فیٹ کے درمیان کا فاصلہ بھی بہت معتدل رکھیں، نہ تو بہت قریب رکھیں اور نہ بہت کھلا رکھیں، بالکل معتدل، جس میں آپ آرام سے سکون سے کھڑے ہو سکیں اور آپ کا بیلنس قائم رہے۔ بیلنس کو قائم کرنا بے حد ضروری، ٹھیک ہے۔ حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا، یعنی جتنا لمبا قیام تھا اسی طرح رکوع تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، اور آپ کا قوما یعنی رکوع کے بعد اٹھنے کا وقت بھی کافی طویل تھا۔ ہم تو بعض اوقات اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے کہ نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی طویل تھا۔ صرف 2 رکعتیں بھی آپ ایسی پڑھ لینا کافی، اگر عام دنوں میں نہ پڑھی جائے تو ویکینڈ پہ پڑھ لیں۔ ہمارا تو ویکینڈ پہ لمبا سونے کا پروگرام ہوتا ہے نا، تو چلے دوبارہ سو جائیں، لیکن ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، اگر روز نہیں بھی کر سکتے 2 دفعہ کر لیں، ٹوائس اے ویک کر لیں۔ پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا، یعنی جتنا آپ کھڑے ہوئے تھے اتنا آپ پھر سجدہ کیا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بھی آپ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر آپ نے سجدہ کیا تھا۔ پس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء اور المائدہ پڑھی۔ ہمیں اگر خود نہیں بھی آتی اور کوئی پڑھانے والا اتنی لمبی 1 دفعہ بھی تراویح کوئی پڑھا دے یا کوئی نفل پڑھا دے تو ہم دوسری دفعہ اس کے پاس نہ پڑھیں۔ تقریباً 7.25 پارے بنتے ہیں، جس کو ایک منزل کہا جاتا ہے۔ ایک دن کے تہجد میں آپ نے اتنا پڑھا، اور یہ تو قرآن کی قرات تھی، لیکن بیچ کے وقفوں میں تسبیحات اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اور ذکر، یہ آپ پر بس تھا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو واقعی اللہ سے حقیقی محبت ہو، صرف دعوے کی حد تک نہیں۔ میں کہتی ہوں چلے روزانہ نہ صحیح، ہفتے میں 1 بار، ہفتے میں نہیں، مہینے میں 1 بار، مہینے میں نہیں تو سال میں، رمضان میں، کسی موقع پر کچھ تو اللہ سے تعلق آئے، کچھ تو قرب پائیں۔ ہر شخص کے بس میں نہیں کہ ہر روز ایسی عبادت کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال مقام کچھ اور تھا، لیکن کچھ شوق، کچھ حسرت، کچھ تو دل میں ہونا ہی چاہیے، کوئی نیت، کوئی ارادہ، کوئی عزم، اور پھر اس کے لیے کوشش۔ تو وقت بچے گا کچھ آپ کے پاس فالتو باتوں کے لیے، فضول چیزوں کے لیے، کچھ سوچنے کے لیے، ٹینشن کے لیے بچے گا کچھ؟ سب کچھ بھاگ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ اے شیطان تیرا کوئی زور نہیں چلتا، بس چلتا ہی نہیں ان پہ تیرا، سارا زور ہی ان پہ چلتا ہے جو فالتو ہوتے ہیں۔ فالتو ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہو گیا، آپ نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، مگر آپ پڑھتے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورۃ بقرہ کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ نساء شروع کر دی، پھر ختم کر کے آل عمران پڑھنی شروع کر دی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے، جب ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے سبح بحمد ربی جیسے مثال کے طور پر، تو سبحان اللہ کہتے، اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب ضروری نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے النساء پڑھی پھر آل عمران پڑھی۔ یہ جو ہر وقت لوگ پیچھا کیے رکھتے ہیں نا، بعض اوقات تو بہت ضد کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ پڑھائی تھی تو دوسری میں یہ کیوں پڑھا دی۔ یہ تو سنت میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت طویل ہے دوسری کے مقابلے میں، لیکن یہ لازم نہیں کہ جو پہلی میں پڑھے اس کے بعد آگے والی صورتوں میں سے پڑھے، پیچھے والی بھی سے نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو سے کہا، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، یعنی ہر روز روزہ اور ہر رات جگراتا، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام کرو اور سو بھی۔ یعنی ساری رات تہجد پڑھنا یا نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، رات کو سونا بھی پسندیدہ ہے۔ ہمارے ہاں 27ویں رات کو پوری رات جاگنا لازم سمجھا جاتا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رات بھی پوری کی پوری جاگنا ثابت نہیں، کیونکہ اگر انسان صرف جاگتا ہی جاگتا چلا جائے تو وہ آسان ہوتا ہے، ایک دفعہ سو کے پھر اٹھنا جو ہے نا وہ اصل میں نفس کا امتحان ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا کہ 1 ماہ میں پورا کر لو۔ انہوں نے عرض کی میں اس سے زیادہ تلاوت کی طاقت رکھتا ہوں، تو فرمایا 20 دن میں کر لو۔ ان کا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، یعنی وہ ایک منزل کر کے۔ صحابہ کرام چونکہ اس زمانے میں مصحف اس طرح تھوڑی چھپے ہوئے تھے کہ کتابوں کی شکل میں ہوں، جو قرآن تھا لوگوں کے سینوں میں تھا، یاد کیے ہوئے تھے، اور وہ یاد کیا ہوا کہیں صبح کے وقت الگ بیٹھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ کہاں پڑھتے تھے؟ تہجد میں نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہم لوگوں کی مشکل ہوگی نا کہ ہمیں آتا کچھ نہیں زبانی، تو پھر ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں تو نماز میں پھر وہ مشکل ہوتا ہے تو الگ رکھ کے پھر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ بہترین پڑھنا نماز کے اندر کا پڑھنا ہے، اگرچہ دیکھ کے پڑھنے کی اس میں بھی اجازت ہے، لیکن ان کی چونکہ شدید حرص تھی حضرت عبداللہ بن عمرو کی، تو آپ نے ان کو 3 دن کی پھر اجازت دے دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہو سکتی جو 3 سے بھی کم دن میں قرآن پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں انبیاء کی صفت میں سے۔ تو جو شخص رات کو نماز میں یعنی نفل میں 200 آیات تک تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور سنن دارمی میں واضح طور پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے،